بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، حاتم نام کا ایک مشہور بادشاہ تھا۔ وہ اپنی بہادری اور طاقت کے ساتھ اپنی رحمدلی اور سخاوت کے لیے بھی جانا جاتا تھا۔ دور دور سے لوگ اس کے دربار میں انصاف اور مدد کے لیے آتے تھے، اور حاتم کبھی کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتا تھا۔ ایک دن ایک تھکا ہوا اور مایوس شخص حاتم کے دربار میں آیا۔ اس شخص نے بتایا کہ اسے ایک ظالم جادوگر نے بددعا دی ہے، اور اس بددعا کو ختم کرنے کے لیے 7 مشکل پہیلیوں کا حل تلاش کرنا ہوگا جو مختلف خطرناک علاقوں میں بکھری ہوئی ہے۔ حاتم نے اس شخص کی پریشانی کو دیکھ کر اس مشکل مشن کو قبول کیا اور ایک طویل سفر کے لیے تیار ہو گیا، جانتے ہوئے کہ یہ سفر اس کی ہمت، عقل اور ہمدردی کا امتحان ہوگا۔ حاتم کا پہلا امتحان اسے ایک گھنے جنگل میں لے گیا، جہاں اسے ایک درویش ملا۔ درویش نے حاتم سے پوچھا، وہ کیا چیز ہے جو نظر نہیں آتی مگر دنیا کے ہر کونے میں محسوس ہوتی ہے؟ حاتم نے غور کیا اور جواب دیا، محبت، جو نظر تو نہیں آتی مگر ہر دل میں موجود ہوتی ہے۔ درویش نے خوش ہو کر اسے اگلے امتحان کا راستہ دکھایا۔ دوسری پہیلی نے اسے ایک ایسے گاؤں میں پہنچا دیا جہاں سب لوگ جادو کی وجہ سے جمے ہوئے تھے۔ اس جادو کو توڑنے کے لیے اسے جواب دینا تھا، وہ کیا چیز ہے جو بانٹنے سے بڑھتی ہے؟ حاتم نے کہا، مہربانی۔ جواب دیتے ہی گاؤں والے دوبارہ زندہ ہو گئے اور خوش ہو کر حاتم کو اگلی منزل کی طرف روانہ کیا۔ تیسری پہیلی نے حاتم کو ایک اونچے پہاڑ کی چوٹی تک پہنچایا جہاں ایک دانا بزرگ اس کا منتظر تھا۔ بزرگ نے پوچھا، وہ کیا چیز ہے جو فولاد سے مضبوط ہے مگر ریشم سے نرم ہے؟ حاتم نے جواب دیا، ایک نرم دل۔ اور بزرگ خوش ہوا اور حاتم کو اگلے امتحان کے لیے راستہ دکھایا۔ چوتھی پہیلی نے حاتم کو ایک جادوئی دریا پر پہنچایا۔ وہاں اس کا اپنا عکس اسے پوچھنے لگا، وہ کیا چیز ہے جو کمرے کو بھر دیتی ہے مگر جگہ نہیں گھیرتی؟ حاتم نے جواب دیا، روشنی۔ جواب کے ساتھ ہی دریا کا پانی تقسیم ہو گیا اور اسے اگلا راستہ مل گیا۔ پانچویں پہیلی کے لیے حاتم وادی گونج میں پہنچا جہاں سوال تھا، وہ کیا چیز ہے جو بولنے سے ٹوٹ جاتی ہے؟ حاتم نے فوراً جواب دیا، خاموشی۔ اس جواب کے ساتھ ہی وادی کا راستہ کھل گیا اور وہ آگے بڑھ گیا۔ چھٹی پہیلی نے حاتم کو سایوں کی سرزمین میں پہنچا دیا جہاں اس سے پوچھا گیا، وہ کیا چیز ہے جو آپ کی اپنی ہوتی ہے مگر زیادہ تر لوگ ہی استعمال کرتے ہیں؟ حاتم نے کہا، میرا نام۔ اس سائے دور ہو گئے اور اسے آخری امتحان کا راستہ مل گیا۔ آخری امتحان میں حاتم حقیقت کی دنیا میں داخل ہوا جہاں ایک پراسرار آواز نے پوچھا، وہ کون سی چیز ہے جو دنیا کی تبدیلیوں کے باوجود ہمیشہ قائم رہتی ہے؟ حاتم نے سوچ کر جواب دیا، سچائی۔ اس آخری جواب کے ساتھ بددعا ختم ہو گئی اور حاتم کامیاب واپس لوٹا۔ جب وہ اپنی سلطنت واپس آیا تو لوگ خوشی سے جھوم اٹھے کہ ان کے بادشاہ کا دل اتنا بہادر اور ہمدرد ہے۔ حاتم کی کہانی لوگوں کے لیے امید اور ہمت کا پیغام بن گئی اور اس کی عظیم شخصیت کا قصہ نسل در نسل سنایا جانے لگا۔